वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में आप बिलाल साहब आप सपोर्ट कर रहे थे जहांगीर बदर साहब को, कैमरे पे नहीं सपोर्ट करते आप। ब्रेक में आप कह रहे थे कि जी कोलिशन जो है वो अपना प्राइस लेती है, इस वजह से हुकूमत मुतहर्रिक ज्यादा नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा था, ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी जब इतनी बड़ी काबीना बनी थी। इतनी बड़ी काबीना भी गुड गवर्नेंस के असूल के खिलाफ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कोई जमहूरियत के अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं और कोलिशन गवर्नमेंट के उससे ज़्यादा बड़े कंस्ट्रेंट्स हैं। जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं तो हर कोलिशन पार्टनर अपनी अपनी डिमांड्स रखता है और उन डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के अमल में आपकी गुड गवर्नेंस तहलील हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। तो ये प्राइस पे करते हैं फॉर नॉट बीइंग द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पार्टी। ये तो आपने प्रिंसिपल की बात की, जरा स्पेसिफिक पे आ जाएं। स्पेसिफिक पे उसी पे आ जाएं जो बार बार आप एग्जांपल खुद चीनी का दे रहे हैं। कौन सी कोलिशन पार्टनर ने इनको मना किया है एक्शन लेने चीनी पे? एमओयू अभी साइन हुआ है चाइना के साथ $2 बिलियन का एक्सपेंशन ऑफ स्टील मिल टेंडर के बगैर। वो किस अपोजिशन कोलिशन पार्टनर? जरूरी नहीं कि उस कंस्ट्रेंट का हिस्सा हो, बट द थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसकी वजह यही है ना जी, आपकी कोलिशन कंस्ट्रेंट का हिस्सा हो। कोई एक चीज बता दें जी। देखिए, कोलिशन पार्टनर्स का इजाज़ है ना कि आप मिसाल के तौर से अब आप लोकल गवर्नमेंट का मामला है, लोकल गवर्नमेंट पे एक दोनों बड़ी पार्टियों का एक ओपिनियन है कि लोकल गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो गलत था, गैर जमहूरी था, उसे खत्म किया जाए, सूबाई हुकूमतें फैसला करें। सदर साहब के पास समरी पड़ी हुई है, वो कर नहीं सकते। एमक्यूएम का सबसे बड़ा प्रेशर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एमक्यूएम के साथ जिस तरीके से पीपल्स पार्टी इस वक्त नेगोशिएशंस कर रही है लोकल गवर्नमेंट, मुझे पूरा यकीन है कि वो रिजॉल्व कर देंगे। तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। बात है ना, लेकिन इस वक्त तो मामला खटाई में नहीं, खटाई में नहीं हो रही, नेगोशिएशंस हो रही हैं। इनएक्शन है, उनके पास समरी पड़ी हुई है, सदर उसको अप्रूव। लेकिन उस पे कोई क्रिटिसाइज तो गवर्नमेंट को नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। कोई प्रोविंस इसको इशू नहीं बना रहा ना, हम गवर्नमेंट के लिए कोई मसला तो नहीं खड़ा कर रहा जी, आप नहीं कर रहे तो हम करने जा रहे हैं। नहीं, जो लोग लोकल गवर्नमेंट के मौजूदा सेटअप के हक में हैं वो तो इसको मशरू बना रहे हैं ना, एजिटेशन कर रहे हैं। नहीं, एमक्यूएम के साथ तो नेगोशिएशंस में चले गए हैं और मेरा ख्याल है ये तो एक सहल तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। ये स्ट्रेंथ है इस गवर्नमेंट की कि उन्होंने जैसे एनएफसी का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया, बड़ा अच्छा। और ये भी नसीम इसलिए हुआ है, जो मैंने बात शुरू में की थी कि ये छोटी जमातों को इस कदर तवानाई इसलिए मिल गई है कि वो कोलिशन जो आपने इमीडिएटली इलेक्शन के बाद दो बड़ी जमातों ने कायम की थी वो बरकरार नहीं रही। ठीक, अगर वो बरकरार रहती तो छोटी जमातों की ये ब्लैक मेलिंग जो जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं ना, इससे निजात मिल जाती। हमारा पहला कदम वहां से खराबी हुई है। और अगर आज भी कोई ऐसी सूरत निकल आए कि ये दोनों बड़ी जमातें फिर से उसी कंसेंसस की तरफ चले, बहुत से इनके कॉमन मुश्तरक निकात हैं। मीसा के जमहूरियत पड़ा हुआ है और तावन पे आमादा हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं। अच्छा, इस पे तो मैं समझता हूं कि फिर हम ये छोटी छोटी जमातों की, लेकिन छोटी जमातें भी हिस्सा हैं इस प्रोसेस का, इंपॉर्टेंट है छोटे प्रोविंसेस। लेकिन जब इनकी इंपॉर्टेंस कम होती है ना तो फिर ब्लैकमेलिंग की कहते हैं ना, वो लेवरेज कम होता है। अच्छा, ये बताइए बलूचिस्तान पे बताएं। बलूचिस्तान पे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पिछले साल जुलाई में जून में बात करनी शुरू की और कहा हम राउंड टेबल करेंगे, कॉन्फ्रेंस, और हम इस मसले का हल सामने लेके आएंगे। उस पे प्रोग्रेस बड़ी लगता है जरा कम है। वजह ये उस पे हुई थी एपीसी बलूचिस्तान पे, और बलूचिस्तान पे एक कमेटी भी बनी थी। कमेटियां तो बड़ी बन चुकी हैं। कमेटियां भी दुनिया में जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसमें कमेटियों के जरिए काम होता है। सर, ये हमारी याद नहीं है, हमारी याद नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ जो मसला है, दिस इज डेमोक्रेटिक नॉर्म्स सारी दुनिया में। ये नहीं है कि नहीं, कमेटी से इनकार ही नहीं है। हम कह रहे हैं कमेटी के बाद एक्शन क्या करेंगे। एक्शन भी मैं बताता हूँ, आप मुझे मौका नहीं दे रही। चीज ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उन्होंने, जो मुल्क के सदर भी हैं, उन्होंने तमाम MPAs, MNAs, सेनेटर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग बुलवाई और उस पे तमाम इश्यूज पे बैठ के बात हुई। वहाँ पे ये तय हुआ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मेंबरान असम्बली का और तमाम जितने वहाँ पर कबाइल हैं उनका एक मुश्तरका जिरगा बुलाया जाएगा, जिस पे मुश्तरका तौर पर यह डेलिब्रेट किया जाएगा कि ये जो बलूचिस्तान है इसका परमानेंट हल में क्या क्या मॉडलिटीज़ है। बिलाल साहब, आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से ये गवर्नमेंट बलूचिस्तान के साथ
مطلب کہ جس طریقے سے بلوچستان کے معاملے جو ہیں اس کے اوپر تحقیق بہت ہو چکی ہے، بہت ہو چکی ہے، معاملات کے اوپر آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں. دیکھیے گیس کی رائلٹی کا ایشو ہے، گیس کی ویل ہیڈ پرائز کا ایشو ہے، جو مشاہد شجاعت کمیٹی کی رپورٹ ہے بڑی ہو چکی ہے. اس کے اوپر اب ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ریزالو کرنے کی اور پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ابھی تک سست روی کا شکار ہے حکومت، اور معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایکشن ذرا تیزی سے کرنا چاہیے، جس طرح انہوں نے ایف سی آر کے اوپر کیا، جس طرح انہوں نے ناردرن ایریاز کے اوپر کیا. میں سمجھتا ہوں بلوچستان اس سے کہیں زیادہ برننگ ایشو ہے، اور خاص طور پہ اس میں گیس کا جو ایشو ہے وہ برننگ ایشو ہے. اس کے اوپر فوری طور پہ میرے خیال کام کافی ہوم ورک ہو چکا ہوا ہے، اس لیے اس کے اوپر تو فوری طور پہ اس کی گیس کی پرائز کو بڑھا دینا چاہیے. اور ان کو جو اب سبونشنز کی مد میں دیتے ہیں، یعنی جو گرانٹس دیتے ہیں، بلوچ کے آنر کو بہت امپنج کرتی ہے یہ بات کہ بلوچستان کا چیف منسٹر ہر دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے آئے اور اپنے بجٹ کی سپورٹ کے لیے یہاں سے پیسہ لے کے جائے. آپ جو گرانٹس میں پیسے دیتے ہیں وہ دیتے تو ہیں ہی، وہ ان کا رائٹ تسلیم کر کے ان کے این ایف سی ایوارڈ کا حصہ بنائیں تاکہ ان کو ایک احساس ہو شرکت. این ایف سی ایوارڈ پہ جو ڈیسیجن ہوگی وہ بڑی کروشل ہوگی بلوچستان کے حوالے سے. لیکن پولیٹیکل پروسیس بھی، میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس پر بات چیت کی، پی ایم ایل این نے بھی کام کچھ کریں گے، لیکن وہاں بھی لگتا ہے کچھ زیادہ متحرک. انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ اس نے کام بھی کیا. میرا خیال ہے کہ اس پہ زرداری صاحب کو اور میاں صاحب کو مل بیٹھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ چھوٹی سطح کی کمیٹیاں بنائیں. مثال کے طور پر وہ میاں صاحب کو یہ ذمہ داری دے دیں. میاں صاحب کو اس وقت ایج حاصل ہے کہ بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں وہ ان سے کم از کم رابطے میں ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، ان کے ٹیلی فونک رابطے بھی ہیں. تو اگر انہی کو یہ کام سونپ دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک کمیٹی کو ہیڈ کیجئے، جس کو چاہتے ہیں اس کو ملا لیجئے، اور انہیں مینڈیٹ دے دیا جائے کہ جناب آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، تو ایک بڑے بولڈ اور بڑے بریو سٹیپ کی ضرورت ہے. تاکہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس میں یہ نہ ہو کہ جی سیکیورٹی کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ بھی ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ وی آر گوئنگ اوور بورڈ. تو یہ بات اچھی ہے کہ اگر دونوں میجر پارٹیز مل کے پارلیمنٹ کس مرض کی دوا ہے. دیکھیے دونوں پارٹیاں موجود ہیں، ایکسٹرا پارلیمنٹ کمیٹیاں بنانے کی بجائے پارلیمنٹ کس مرض کی دعائیں اسٹینڈنگ کمیٹیز وغیرہ کو متحرک زیادہ کیا نہیں. جی یہی پالیسی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ پارلیمنٹ میں کی جائے. دیٹ از دی ریزن کہ ڈیسیژن میکنگ از سلو. واٹ ڈیسیژن میکنگ ہیو یو ڈن ان دی پارلیمنٹ؟ مجھے بتائیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کو متحرک زیادہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بلال صاحب کی رپورٹس پہ رپورٹس آتی ہیں کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو پارلیمنٹ میں سینٹ میں متحرک کریں، زیادہ ان کو افیکٹو بنائیں تاکہ جن بیوروکریٹس کی آپ بات کریں ان پر ایک اوور سائٹ بھی ہو. مجھے نیشنل اسمبلی کا تو نہیں پتا، لیکن سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہے نا پچھلے ماہ بنی ہیں جی، اور انہوں نے اپنا کام تیزی سے شروع کیا ہے. ہوپ فلی مثلاً کس کمیٹی نے کیا کام کیا؟ ابھی تو انہوں نے اپنی پہلی میٹنگ کی ہے فوری طور پہ کہ رمضان آ گیا، اور وہاں پر یہی فیصلہ ہوا تھا اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ میں کہ رمضان میں بھی ایک آدھ میٹنگ بلائی جائے گی. اور میں آئی ہوپ اور مجھے یہ یقین ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے نا سپیڈلی تمام کمیٹیز اپنی میٹنگ سپیڈلی. نسیم کمیٹیاں ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سٹاف نہیں ہے. یہ کمیٹیاں ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں ان منسٹریز کے اوپر جن کو انہوں نے اوور سی کرنا ہوتا ہے. یعنی ایک عجیب اناملی یہ ہے، ہاں انہی کے اوپر، اور ان کے پاس اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی نہیں ہے. یعنی ایک بھی ریسرچر کمیٹیوں کے پاس نہیں ہے. یہ بہت بڑی ویکنیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جس کو ڈیموکریسی کا ابھی آپ خود ہی کہہ رہے تھے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کریے، پھر اس گورنمنٹ کو اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو کمیٹی سسٹم جتنا مضبوط ہوگا نا جی اتنی اچھی گورننس بھی ہو سکے گی، اور وہ اور واچ بھی کرتی ہیں ان معاملات کو. انہوں نے ٹھیک کہا کہ باہر کی دنیا میں اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان کو بڑا سٹاف اور ساری فیسلٹیز جو ہیں حاصل ہیں تاکہ ان کو اسٹڈی بھی مل سکے، آگے بات بھی کر سکے. لیکن یہاں پر جو بھی سرکمسٹانسز ہیں وی ہیو ٹو پرفارم دی بیسٹ. اور اس پہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، میں اس میں بیٹھا تھا. اس پہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو کام ہے نا اس کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے. اور یہ میرے خیال میں چیئرمین پیٹرولیم کمیٹی نے ہیز ٹیکن اے گڈ ڈیسیژن. اچھا یہ بتائیں، اور ایسے اس طرح سے ڈی سینٹرلائز. آخری منٹ ہے جی، بتائیں یہ جو چیزیں ہیں مثلاً جنرل مشرف کے حوالے سے ان کی ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، یہ -1 فارمولا، اس طرح کی جو کنٹروورسیز ہیں، یہ بریگیڈیئر امتیاز ٹائپ کنٹروورسیز، یہ گورنمنٹ کو کتنا کمزور کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں؟ میرے خیال ہے جی گورنمنٹ کو تو یہ کمزور نہیں کرتی ہیں، افیکٹ نہیں کرتی. یہ تو ڈیموکریسی کا ایک پروسیس ہے. میڈیا پہ آتے ہیں اور پھر ان کا کاؤنٹر ویو بھی آتا ہے، لوگوں کی اویئرنیس بڑھتی ہے. لیکن اس پروسیس میں پولیٹیشینز ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذوف پہنچا ہے، کمزور ہوئے ہیں.
اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے بھی سوال اٹھے. بہرحال آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چیزیں گورنمنٹ کو کمزور نہیں کرتی. نہیں، میرے خیال عام شہری کو پاور کرتی ہیں. بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا پروگرام میں. ناظرین، یہ دیکھیں بات بڑی عیاں ہے اس گفتگو کے بعد کہ حکومت جو ہے اس کے پاس a lot works for the government right now. گورنمنٹ کے پاس سپورٹ ہے، پولیٹیکل سپورٹ بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو سپورٹ بھی ہے، پارلیمنٹری سپورٹ بھی ہے، اور اس وقت جو آپ کی خفیہ ہاتھ ہوتے تھے وہ بھی اس وقت پیچھے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل رول ادا کر رہے ہیں. اس وجہ سے جو پاکستان کی قوم ہے، عوام ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ حکومت سے ایکسپیکٹ کرے بہتر گورننس، اور جو ایشوز جو عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اس پر حکومت زیادہ متحرک ہو اور زیادہ افیکٹولی فنکشن کرے. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. شکریہ، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.